جواب نہیں دیا. اب پیش کر رہے ہیں امام حسن عسکری سے. بات سمجھنا, امام حسن عسکری یہ فرماتے ہیں اجتماعت الامت قاطبۃ. بات اس کی نہیں ہو رہی کہ امت کا اجماع ہے. امت کا تو واقعتاً اجماع ہے کہ یہ قرآن بالکل صحیح کتاب ہے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے. یہ واقعتاً امت کا اجماع ہے, یہ بالکل صحیح ہے. صرف شیعہ حضرات وہ ہیں جو اس قرآن کے صحیح ہونے کے منکر ہیں. بات یہ ہو رہی ہے آپ تھوڑا خیانت نہیں کریں, تمام فرقوں کی بات ہے. اجتماعت الامت قاطبۃ. آگے پڑھیں, آگے پڑھیں, آگے پڑھیں. میں یہی پڑھ رہا ہوں. فرقوں کی بات ہے, تمام فرقوں کی بات ہے. اور بات میں یہی امت سے ہم خارج بھی نہیں ہیں, ہم امت سے خارج بھی نہیں ہیں. میری بات آپ تمام فرقوں کی بات کریں. تمام امت نہیں, آپ عبارت کا ترجمہ کریں. جہاں تک میں نے عبارت پڑھی آپ اس کا ترجمہ. جی میں اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں. آپ عبارت پڑھیں اور اس میں سے کون سے لفظ کا میں نے غلط ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے کون سے لفظ کا آپ نے الفاظ چھوڑ دیے. آپ جو کہتے ہیں غلط ترجمہ کیا, وہ تو غلط میں آپ نے بتائیں جس میں سے میں نے غلط کیا. عبارت پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں. نہیں, ان میں سے آپ نے یہ غلط کہا ہے کہ امت یعنی ان کا اختیار نہیں ہے, موجود نہیں ہے. ہم نے آپ کا مطلب یہ ہے کہ امت یعنی یہ شیعہ امت کے ساتھ میں یہ بات امت میں بھی داخل ہے, اس سے تمام فرقوں کا لفظ ہے. پوری امت کا اجماع ہے, ان کی اپنی کتاب کے پوری امت کا اجماع ہے. شیعہ امت سے خارج ہے. بات تو سنیں گا جی, پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر. لیکن سوال یہ نہیں, سوال یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے صاف صراحتاً یہاں لکھا ہے اس بات کو کہ ہمارے اعتقاد میں, شیعہ کے اعتقاد میں, یہاں ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. صراحت یہ موجود ہے. یہ جب صراحت موجود نہیں ہے, یہاں سے اشارہ تک نکلے گی بات. اور جو میں روایتیں پیش کر رہا ہوں ان میں صراحت موجود ہے. آپ نے میرا نہیں, جو میں نے اس کو پورا پڑھیں. جو میں نے آپ کو نکال کے دیا اس کو پورا پڑھیں. میں اس کو پورا پڑھ رہا ہوں. اور پھر آپ ذرا درمیان میں بول نہ لیں. میں آپ کے سامنے ان کے بزرگوں سے 19 روایتیں پیش کر چکا ہوں. اب ان ہر ایک کا آپ کو جواب دیا ہے. امام کے فرمان یہ ٹائپ موجود ہے. ایک کا جواب لے کر جائے میں ہارنے کے لیے تیار. یہ کیا, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام کے فرمان سے یہ جواب نہیں ہے. اوہو خدا, دو روایتیں میں نے پیش کی ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے ہر ایک کا جواب دیا. میں کہتا ہوں ان روایتوں میں سے کسی ایک روایت آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, یہ جواب نہیں ہے. جس میں سب آپ بتا سکتے ہیں. تیری طرف بتائیں اس میں کہیں ہے. تاریخ کا تو آپ کا ثابت کیا ہے. تاریخ کا تو آپ کی کتابیں ثابت ہے. تیری طرف بتا دیں. میں بھی بتا دوں. آپ جیتے بات بتا دیں تیری طرف. تحریک کا مانا کیا ہے, چلو چھوڑیے. تحریک کے مانا کیا ہے, تحریک کا مانا آپ کے کہتے ہیں کہ کتاب لیا, اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو سنا. اب بات ہوگی صاف اصولوں کی. آپ اپنا اصلاح پیش کر رہے ہیں, آپ جو مرضی اس کو ترجمہ کر کے بیان کریں. اپنا 10 منٹ آپ اپنا وقت لیں, 10 منٹ یا 15 منٹ آپ پورا بیان کریں. نہیں میں نے وقت وقت کافی بول لو ہو چکے. اگر کوئی ہمارا جانو پابند کی ہے تھی بھی گھبراؤ. گزارش یہ ہے میں تو گھبراہٹ کا سوال ہی پیدا کروں گا. پیش کرو جو ایک دعویٰ کیتا ہے, ٹیپ موجود ہے تو سب مطالبہ کیتا ہے کہ کسی اپنے ایک امام کا فرمان دسو کہ سارے اس قرآن سے ایمان ہے اور قرآن سے کوئی تعریف کمی بیچی نہیں ہے. میں امام کے نائب بعد اس مطالبے کے جواب احتجاج کر رہے ہیں. ہاں تو تسلیم کر چکے ہو نا, تو ہوں امام تک کیوں نہیں تسلیم کرتے. دیکھو نا, امام حسن عسکری صاحب اور امام محمد تقی صاحب دو
مسلمانہ فرمان کہ قرآن مجید جو ہے تمام امت مسلمان جو ہے ایک جگہ جو ہے مجتمع ہے، کٹھی ہے، سارے ہم سب کا اتفاق اس بات پر کیا کہ لا خلاف بینہم، اور ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، فی ذالک، اس بات میں کہ ان القرآن حق، قرآن حق ہے، لا ریب فیہ عند جمیع فرقہا، اور تمام فرقوں کے نزدیک قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، فہم فی حالت اجماع علیہ مصیبون، اور تمام مسلمان اجماعی حالت میں اس قرآن کو صحیح مانتے ہیں، وعلی تصدیق ما انزل اللہ مہتدون، اور جو کچھ قرآن مجید خدا نے نازل کیا ہے اس کی تصدیق کے ذریعے وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں، لقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ پیغمبر پاک نے فرمایا ہے کہ لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، اس لیے کہ میری امت ضلالت پر مجتمع نہیں ہو سکتی۔ اب یہ امام کا فرمان اس قرآن کے مطابق نہیں ہے، متعلق نہیں ہے، تو اب کیا ہے؟ میں جواب طلب کر رہا ہے، یہ مناظرہ بنایا ہے جس وجہ تو میں کیا اصول ہے؟ اصول تو یہی ہے کہ میں نے اپنے نوائب اربع کی بات کی ہے جس کو آپ نے تسلیم کیا کہ وہ شیعہ ان کا کی بات ہو جاتا ہے یا امام اصل کی، تو یہ امام کا قول نہیں ہے، کس کا قول؟ امام کا قول نہیں ہے، تو میں نے آپ کیا کہ جن امام کو مطالبہ کیے وہ امام پیش کیے ہیں۔ ایک منٹ بھائی جان، خاموش ہو جائے، ایک منٹ، ٹھیک ہے؟ ہمارے اعتقاد میں سنیے، جن امام آپ کی بات، ہمارے اعتقاد میں دیکھو کوئی پابندی نہیں، سودا میں بولوں بولو گا۔ دیکھو میں بھائی جان آپ کو عرض کر دوں، آپ نے کہا کہ کیا انہیں امام کا، ہمارا شیعہ کے اعتقاد یہ ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام حسن، امام حسین اور امام مہدی آخر الزمان تک ہمارے 12 ائمہ جو ہیں یہ معصوم ہیں اور ان کے قول میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ذرا بتائیں کہ امام کے فرمان سے یہ ثابت ہوا یا نہیں شیعہ کی کتاب سے کہ اس قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہی قرآن ہدایت کرنے کے لیے کافی ہے؟ بس ختم ہو گئی بات۔ اور اب میرا سوال وہ تشنا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، بتائیں کب منسوخ ہوئی اور اس کی ناسخ آیت بتائیں۔ اور حضرت عمر ابن خطاب کا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن میں نازل ہوئی ہے، اور اگر کوئی بعد میں کہے، اگر کوئی بعد میں کہے گا کہ یہ آیت نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے، اس نے مجھ پر الزام باندھا۔ لہٰذا اگر آپ صحیح ہیں تو قرآن مجید میں حضرت عمر ابن خطاب کو اگر آپ سچا تعلق کرتے ہیں تو قرآن مجید میں یہ آیت دکھائیں، ورنہ خود آپ کے نزدیک اور آپ کے فرقے میں، آپ کے مذہب میں، آپ کے اس میں تحریف جو ہے وہ ثابت ہے۔ تحریف کا معنی ہے کمی بیشی، کچھ بڑھانا اور کچھ گھٹا دینا۔ ایک منٹ فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بزرگوں، میں نے 19 روایتیں ان کے بزرگوں سے 19 روایتیں ان کے بزرگوں سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ واقعتاً شیعہ حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ موجودہ قرآن اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، اور اب مولوی صاحب میرے فاضل مخاطب خود فرما رہے ہیں کہ ہمارا ہر امام معصوم ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان معصوموں نے جب روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں، آپ کے سامنے آ چکی ہیں وہ روایتیں، تو کیا انہوں نے غلط کہا؟ یہ امام نے کتاب نہیں لکھی ہے، تو آپ کہیں غلط ہے یہ کتابیں؟ یہ امام نے کتاب نہیں لکھی ہے، یہ ہم اور آپ جیسے انسان نے لکھی ہے، اور راویوں کی روایتیں۔ اب آپ نے وقت میں جواب دے نہیں، وقت کی بات نہیں، آپ سوال کرتے ہیں جواب دیتے ہیں، مجھے سوال کا جواب یہ گمٹی نے لکھی ہے نا، یہ احتجاج تفصیل، یہی تو آج کیا نا، یہ کس نے گمٹی نے میں نے لکھی ہے؟ پہلے فیصلہ کر دیا تھا کہ آپ قرآن مجید تک محدود رہے۔ بات یہ ہے جی، میں نے ان کی روایتیں پیش کی، اس کے مقابلے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک بات امتی
کی لکھی ہوئی بات ہے، امام کی اپنی بات نہیں، لہذا قابل حجت نہیں ہے۔ اگر میری وہ بات حجت نہیں ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ احتجاج طبرسی کا حوالہ جو میرے فاضل مخاطب دے رہے ہیں، کیا یہ کسی امام کی کتاب ہے؟ یہ کس امام نے تصنیف کی؟ جب یہ کسی امام کی کتاب نہیں تو ان کے بقول ان کی یہ کتاب اور یہ حوالہ حجت نہیں۔ اور اگلی بات سمجھے، میں جواب دینا چاہتا ہوں، ذرا چپ رہے۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ امت کا اجماع ہے اس بات پر، امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ قرآن بالکل صحیح سالم اسی طرح موجود ہے، اور تمام